ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 4۔ تم نے کیا کیا؟ رباب کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کوئی کسی کے لیے مر بھی سکتا ہے؟ کیا عشق خون مانگتا ہے؟ مجھ پر وار بہت زور سے ہوا تھا۔ عشق، خون، شہادت، میرے لیے ان الفاظ کی کوئی پہچان نہ تھی۔ میرے کمرے میں جہاں گٹار، تاش، شراب، ہر لغو چیز تھی، نہیں تھا تو مصلی یا قرآن نہیں تھا، یا یوں کہوں کہ خدا نہیں تھا۔ میں نے فرش پر سر رکھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ میں کبھی نہیں رویا تھا۔ پہلی مرتبہ میں خدا سے بات کر رہا تھا۔ سعد اور شاہ مجھے اس حالت میں دیکھتے تو کبھی یقین نہ کرتے کہ یہ میں ہوں، دوسروں پر اپنی دہشت بٹھانے والا، یوں بکھرا ہوا تڑپ رہا ہے۔ رباب کہتی تھی، تیرے بندے تیری خاطر جان دے دیتے ہیں۔ وہ کیسے بندے ہیں جو تیرے عشق میں سولی چڑھ جاتے ہیں؟ میں نے تڑپتے ہوئے سوال کیا، مجھے اپنے ان بندوں سے آشنا کر دے، میں تیرے وجود کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ٹوٹ کر سسکتے ہوئے میں نے خدا سے التجا کی۔ میں نہیں جانتا یہ الفاظ کہاں سے میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر میں اپنا ماضی آنسوؤں میں بہا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تو بہت مہربان ہے، ٹوٹے دلوں پر اپنی رحمت کا مرہم لگانے والا۔ میری ماں مجھے اس حالت میں دیکھے تو تڑپ جائے۔ تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے نا؟ مجھے وہ احساس دے کہ تیرے قریب آ سکوں۔ مجھے سنبھال لے، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ مجھ سے نقصان ہو گیا ہے، میرا ازالہ کر دے۔ میں اپنے بستر کی طرف گیا اور خدا سے ہدایت کی راہ کا منتظر تھا۔ اپنے قریب پڑے موبائل کو دیکھا، لڑکیوں کی تصویریں، ناجائز ویڈیو، کیا تھا جو اس موبائل میں نہیں تھا؟ میں نے موبائل کو اٹھایا اور یوٹیوب کو کھولا۔ اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اوپر نیچے کرنے لگا پیج کو۔ اچانک میری نظر ایک کلپ پر ٹک گئی جس پر ایک جوان کی تصویر تھی۔ خوبصورتی میں میرا کوئی جواب نہ تھا، مگر یہ جوان، اس کی پاکیزہ نگاہوں میں سحر طاری کرنے والی کشش تھی، مجھے کلپ اوپن کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کلپ علامہ نصرت بخاری کا ایک شہید کے بارے میں تھا، شہید ابراہیم ہادی۔ بہت توجہ کے ساتھ سننے لگا۔ ایک جوان گزرا ہے، ابراہیم ہادی، ایسا حسین جوان۔ اس کے دوست بیان کرتے ہیں کہ جب چلتا تو لڑکیاں پیچھے پیچھے چلتیں، اس قدر حسین زلفیں اور پرکشش نگاہیں تھیں۔ ایک دن دوستوں نے دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ بال کٹوا کر، لمبا سا جبہ پہن کر یونیورسٹی آتا دیکھ کر دوستوں نے پوچھا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے ابراہیم؟ یہی میرا حلیہ تھا جس کی وجہ سے میری بہنیں گمراہ ہو رہی تھیں، گناہ میں پڑ رہی تھیں، اس لیے میں نے اپنا وہ حلیہ بدل ڈالا۔ ابراہیم نے جواب دیا، سلام بر ابراہیم۔ اس جوان پر لکھی گئی کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ جوان اور ایک میں، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں گمراہ ہوئی تھیں، اور ایک پاکیزہ لڑکی جس کو میرے بے حیائی نے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ میں نے سرچ آپریشن پر شہید ابراہیم ہادی لکھا تو بہت سی ویڈیو کلپس آ گئیں۔ مسلسل دوستوں کے فون آ رہے تھے۔ میں نے کسی سے بات نہ کی۔ میں جتنا اس شہید کے بارے میں جان رہا تھا، میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ شہید کی پاکیزہ نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی جوانی کو شیطان کے سپرد نہیں کیا، مگر تم نے کیا کیا؟ شہید کی خاموش پاکیزہ نگاہیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ندامت کے آنسو بہاتے بہاتے سو گیا۔ وہی شہید میرے خواب میں آئے۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔ شہید میرے خواب میں آئے، ان کی پاکیزہ نگاہیں میری طرف اٹھیں۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر کہہ نہیں رہے تھے۔ میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا
شہید مجھ سے بات کریں، مگر ان کی حسین آنکھیں جو بظاہر خاموش لگتی مگر بے شمار سوال کرتی مجھ سے۔ کسی چیز میں دل نہ لگتا، نہ یونیورسٹی، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ گھر۔ مجھے ہر جگہ ہر چیز میں بس کچھ نظر آتا تو وہ سوال کرتی نگاہیں تھیں شہید کی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ سمجھ سکوں۔ موبائل کی اسکرین، فیس بک، واٹس ایپ، پروفائل پکچر، میرے دل میں ہر جگہ کوئی تصویر تھی تو وہ ابراہیم ہادی کی تصویر تھی۔ شہید کی پاکیزہ عشق سے لبریز نگاہوں کو دیکھتا رہتا اور کوشش کرتا کہ کچھ سمجھ سکوں۔ شہید اب تو زندہ ہے نا؟ میں اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہوں، آپ کا ہمسفر بننا چاہتا ہوں۔ آپ زندہ ہیں کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بات کریں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے اب تک جتنے بھی ویڈیو کلپس شہید کے بارے میں دیکھے تھے، وہ ان کے بارے میں سنا تھا وہ یہ کہ شہید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ میں شیعہ تو نہیں تھا مگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اتنا جانتا تھا۔ آپ کو حضرت زہرا کا واسطہ، مجھ سے بات کریں۔ درد و کرب کی انتہا تھی میرے وجود میں۔ شہید سے مدد مانگتے مانگتے سو گیا۔ خواب میں شہید سے ملاقات ہوئی۔ کیا کہا؟ تم نے خدا کے قریب ہونا ہے، رائے حق کی پہچان جانتے ہو؟ شہید نے مجھ سے سوال کیا۔ میری نظریں جھک گئیں۔ نامحرم سے تعلقات خدا سے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اپنے کمرے کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، خدا کو طلب کرتے ہو۔ خدا کا حرم تمہارا دل تھا۔ خدا پاک ہے، اس کا حرم بھی پاک ہونا چاہیے۔ تمہارا دل، تمہارا کمرہ اس قابل ہے کہ خدا اس میں رہے؟ ندامت کے آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ کیسے اس دل میں آئے جہاں اتنی گندگی ہے؟ اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے گھر کو پاک کرو۔ جس روح کی غذا حرام میوزک ہو وہ پرواز کے قابل نہیں رہتی۔ اپنی روح کو پاک کرو، اور وہ تم سے دور نہیں، تم اس سے دور ہو۔ عشق کا راستہ پھولوں کا نہیں، کانٹوں کا راستہ ہے۔ مگر یہ سچ ہے کہ عشق کے لیے معشوق کی طلب میں کانٹے پھول سے زیادہ راحت بخش ہوتے ہیں۔ خدا کی طلب ہے تو اٹھو، خدا کو اپنے وجود میں تلاش کرو۔ اس کے عشق کی بوٹی اپنے دل میں لگاؤ۔ وہ اپنی معرفت اور قربت کے ایسے پھول لگائے گا جس کی خوشبو تمہارے وجود کو مہکا دے گی، معطر کر دے گی۔ ایک عاشق کے لیے سب سے اچھا رنگ معشوق کے عشق کا رنگ ہوتا ہے۔ وہ اس رنگ میں رنگ جائے، پھر وہ دنیا کے رنگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ عاشق جان لیتا نہیں، جان دیتا ہے۔ عشق کی سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی، اس کی جان ہوتی ہے۔ اور عشق کی آخری حد یہ ہے کہ معشوق کے عشق میں اپنے خون میں رنگ جائے۔ اصل لذت عشق اور راز عشق کا وہی پا سکتا ہے جو معشوق کی خاطر خود کو فنا کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہو، پھر وہ آسمانی ہو جاتا ہے۔ زمین کی اسیری عاشقوں کے لیے موت ہے، اور پرواز جنون ہے، عشق کی پرواز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کی صدا نے مجھے خواب سے بیدار کر دیا۔ اپنا منہ ہاتھوں میں چھپائے یوں ہی آنسو بہاتا رہا۔ عشق، خون، میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔